اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اور شہباز بھائی وہ صحیح بخاری کے بارے میں، بلکہ امام بخاری کے بارے میں کچھ فرمودات، کچھ گزارشات وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ انہی کے بارے میں ہم بیان کریں کہ شاید مجھے یوں لگتا ہے کہ شہباز بھائی یہ کافی ایک لمبا کلپ ہو جائے گا اور ایک ضروری بھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ عوام اہل سنت کو معلوم نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہوں یا چاہے وہ احناف ہوں، یعنی بریلوی دیوبندی ہوں، ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے مولویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے دونوں طرفوں سے، چونکہ احناف بیان نہیں کرتے، امام بخاری کا مقام ان کے ہاں بہت بلند ہے، اور اہل حدیث بھی بیان نہیں کرتے چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کے اوپر نقد کے اس میں نہیں ہوتے، یعنی ابھی وہ اس مقام پہ نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اوپر نقد کریں، اس لیے وہ مجبوراً آگے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو اچھے گزرے ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ان کے محدثین نے وہ امام ابو حنیفہ پہ نقد کیا ہے، ان کے ماننے والوں پہ تھوڑی نقد کیا ہے، امام ابو حنیفہ پہ طعن اور جرح کیا ہے۔ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ پہ طعن کیا ہے، امام ابو حنیفہ پہ جرح کیا ہے، امام ابو حنیفہ کو مطعون قرار دیا ہے، مجروح قرار دیا ہے، ان میں سے ایک امام بخاری بھی ہیں۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ اگر شہباز بھائی خود یہ محدثین کے طعن کی طرف ہم نگاہ کریں تو ان میں سے جو طعن ہے مختلف، مثلا آ جاتے ہیں کاذب ہیں، متہم بالوضع ہیں، اس طرح کے طعن آ جاتے ہیں، لیکن جب ہم یہاں احناف کی طرف جاتے ہیں، یعنی محدثین کی کتابوں میں احناف کے بارے میں کیا کہا گیا، بندہ کانوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، یعنی پھر یہ نہیں ہے کہ متہم بالکذب ہیں یا بددین ہے، نہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی بالکل گالیاں دی گئی ہیں، اچھا، کلب ہے، حیوان ہے، خنزیر ہے، ایسے ایسے الفاظ محدثین نے احناف کے لیے استعمال کیے، یعنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ظاہر اہل سنت ہیں، بس یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اس وجہ سے محدثین نے ان کے اوپر جو حملے کیے ہیں، محدثین نے ان کو جو مطعون قرار دیا ہے، وہ ایک عجیب سی بات ہے۔ لیکن اب یہاں پہ اب دیکھیں، محدثین نے ان کے امام کے اوپر بھی طعن کیا ہے، ان کے امام ہیں احناف کے، امام بخاری، ان کے اوپر بھی امام ابو حنیفہ، ان کے اوپر بھی طعن کیا، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ محدثین میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے یعنی اصلا لعنت بھی کی ہے امام ابو حنیفہ کے اوپر۔ اگر ہم جی بالکل، اگر ہم یہاں پہ اپنے دوستوں کو دکھا سکیں تو پھر کافی اچھا رہے گا کہ میں دکھاؤں کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر لعنتیں کی گئی ہیں، ان کو خارجی کہا گیا ہے، بہت کچھ یعنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا گیا ہے، کئی ایک دو جگہ بھی نہیں ہے، یعنی بہت ایسے وہ موجود ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ بندہ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگے۔ یہ کتاب السنہ، اب دیکھیں یہ السنہ کتاب، یہ ابن ابی کے امام احمد بن حنبل کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کی کتاب ہے، مجلد اول پہلی جلد ہے، اس میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 311 پہ، یہ اب دیکھیں اسنادہ صحیح 345، اب دیکھیں اسنادہ صحیح، یہ اسنادہ صحیح میں آپ دیکھیں وہی 345، یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ حماد بن سلمہ، یہاں پہ سلمہ خزائی کہتے ہیں، منصور بن سلمہ الخزائی قال سمعت حماد بن سلمہ یلعن ابا حنیفہ، میں نے حماد بن سلمہ کو دیکھا کہ صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ امام ابو حنیفہ پہ لعنت کیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کان شعبہ، وہی شعبہ ابن حجاج جو مشہور ہے ان کے ہاں، یہ شعبہ ابن حجاج یلعن ابا حنیفہ، وہ بھی لعنت کرتا ہے، یعنی میں کہتا ہوں نا، صرف جرح نہیں ہے، صرف طعن نہیں ہے، بلکہ لعنتیں ہیں۔ اور عجیب ہے کہ یہی محدثین کے ماننے والے، یہی افراد پھر آگے کہتے ہیں کہ شیعہ لعنت کرتے ہیں، شیعہ گالیاں دیتے ہیں۔ اور بھائی آپ لوگوں نے بھی امام ابو حنیفہ، امام نعمان ابن ثابت جو احناف اکثریت اہل سنت کے امام ہیں، آپ نے بھی ان کے اوپر لعنت بھیجی ہیں، تو پہلے آپ ان محدثین کے بارے میں کوئی جو ہے وہ فیصلہ سنائیں کہ یہ کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ محدثین کی کا راستہ ہے، یہ جناب انجینئر صاحب کی بھی سارے بابے ہیں کیونکہ محدثین ہیں۔ ان محدثین کے صف میں امام بخاری بھی موجود ہیں، امام بخاری نے بھی وہ جناب ابو حنیفہ کے اوپر صحیح طرح سے نقد کیا ہے، اور انشاءاللہ میں یہاں پہ بیان کروں گا، دکھا دوں گا خود اسی آج کے پروگرام میں ہی، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک دیگر پروگرام تک، یعنی دوسرے پروگرام تک یہ مطالب لے جائیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں، بس آج کے پروگرام میں اگرچہ کچھ کلپ لمبا ہو جائے گا، لیکن
کوشش کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہی ہم اس کو ختم کر دیں، سمیٹ لیں پورے مطالب کو۔ امام بخاری نے بھی جب ان کی جو کتابیں ہیں التاریخ الصغیر، التاریخ الاوسط، وہاں پہ جب آپ نگاہ کریں گے وہاں پہ انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ اب وہ ترجمہ اگر ہم دیکھیں، یہ میں معذرت خواہ ہوں، یہ اگر ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تو کافی اچھا رہے گا۔ کانا مجھ بلکہ میں ترجمے سے پہلے جو ابن عبد البر کی کتاب ہے وہاں سے دکھا دوں تو پھر لے کے آئیں۔ یہ ابن عبد البر کی کتاب ہے الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ الفقہاء، یہ ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ مالک ابن انس اور محمد ابن ادریس، ابو حنیفہ، تینوں کی تینوں ائمہ کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی جو تین فقہاء ہیں، اگر یہ چار ائمہ ہیں، لیکن اس کتاب سے لگتا ہے کہ ابن عبد البر کے نزدیک امام احمد بن حنبل فقیہ نہیں ہے، محدث ہے، کیونکہ اگر وہ فقیہ ہوتے ان کے نزدیک تو یہ ثلاثہ کی جگہ پر اربعہ ہوتا کہ چار فقہاء کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ پھر ان کا نام الانتقاء فی فضائل الائمۃ الاربعہ مثلا ایسے کوئی نام موجود ہوتا، لیکن یہاں پہ ان کا نام نہیں ہے، صرف تین کے نام موجود ہیں، امام مالک کے، امام شافعی کے اور امام ابو حنیفہ کے، ان تینوں کے نام موجود ہیں۔ ان تینوں کے فضائل کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 277 پہ وہ کیا کہتے ہیں، بہت جالب ہے یہ۔ وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ ذَمِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ مَا يَقِفُ بِهِ النَّاظِرُ فِيهِ عَلَى حَالِهِ۔ اس کتاب میں ہم ذکر کریں گے کہ جو امام ابو حنیفہ کے اوپر کی مذمت کی گئی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے اوپر جھڑا جو کیا گیا ہے، طعن جو کیا گیا ہے، مذمت جو کی گئی ہے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ اور جنہوں نے طعن کیا ہے، جنہوں نے مذمت کی ہے، وہ کون ہیں؟ شر الحاسدین، وہ حاسدین ہیں، وہ کینہ رکھنے والے افراد ہیں۔ کینہ رکھنے والے افراد نے ہی امام ابو حنیفہ پہ طعن کیا ہے، کینہ رکھنے والے افراد نے ہی امام ابو حنیفہ پہ جرح کی ہے۔ تو اب اگر ہم ثابت کریں کہ امام بخاری نے جرح کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے کینے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سے، بغض کی وجہ سے امام ابو حنیفہ پہ جرح کیا ہے۔ اسی کتاب کے آپ دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں، یہ 200 جو ہے وہ 78 صفحے پہ فَمِمَّنْ طَعَنَ عَلَيْهِ وَجَرَحَهُ، وہ افراد جنہوں نے امام ابو حنیفہ پہ طعن کیا ہے، جھڑا کیا ہے، ان کی مذمت کی ہے، ان کی برے بلائی کی ہے، وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، ایک امام بخاری ہے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے اوپر طعن کیا ہے، ان پر جرح کی ہے۔ وہ ان میں سے ایک فرد وہ امام بخاری صاحب ہیں۔ یہ امام بخاری صاحب، یہ نیچے خود اس میں دیکھیں تعلیق میں جو محقق ہیں وہ کیا کہتے ہیں، قال عبد الفتاح علامہ نے کہا ہے کہ ذکر غیر واحد من العلماء، بہت سارے علماء نے، کوئی ایک بندی کی بات نہیں ہے، کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان للبخاری تحاملا وتعصبا علی ابی حنیفہ، کہ امام بخاری نے وہ تعصب رکھا ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، اور امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پہ حملے کیے ہیں، طعن کیا ہے، جھڑا کی ہے۔ کہتے ہیں جیسا کہ آپ فلاں فلاں کتاب کی طرف جائیں اور جس میں شدت بخاری موجود ہے کہ بخاری کی تعصب کتنی شدید ہے، صرف تعصب ہی نہیں ہے، صرح فیہ بشدت تعصب البخاری، بہت شدید قسم کے وہ تعصب وہاں پہ موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں بہت سارے حنفی جو محدثین ہیں انہوں نے امام بخاری کا رد بھی پھر کیا ہے کہ یہ غلط بات ہے جو امام بخاری نے یہاں پہ امام ابو حنیفہ کے اوپر رد کیا، جو بعد میں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ امام بخاری نے کہاں کہاں پہ نقد کیا ہے، کہاں کہاں پہ نہیں کیا ہے۔ اور ان حنفی محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں امام بخاری کے خلاف، جیسا کہ کبار محدثین فی الہند، وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب ہے بعض الناس فی دفع الوسواس، یہ کتاب لکھی امام بخاری کے خلاف۔ ثم طبع فی دہلی، پھر دہلی میں بھی یہ کتاب چھپی ہے۔ دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ ایقاظ الحواس فی مقالہ بعض الناس، یہ بعض الناس کا جو لفظ ہے اسے ہم اینڈ پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ بعض افراد، اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی طرح امام بدر الدین العینی نے بھی
عمدۃ القاری میں جو خود صحیح بخاری کی شرح ہے وہاں پہ نقد کیا ہے امام بخاری کو. یا آپ دیکھیں امام ابن عابدین الشامی کی جو ایک شاگرد ہیں کہ جن کا نام ہے عبدالغنی الغنیمی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے وہ کشف الالتباس اما اوردہ البخاری علی بعض الناس. یہ جو بعض الناس کے اوپر حملے کیے ہیں امام بخاری نے، اس کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. جید للغایہ، یہ کہتے ہیں بہترین کتاب لکھی گئی ہے. اچھا تو کیا ہوا، یہ کتابیں نام بھی لیے ہیں. آخر میں محقق کیا کہتے ہیں، فتحامل البخاری علی ابی حنیفہ ثابت لا ریب فیہ. نقد کیا ہے امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کو، یہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ما سببہ، کہتے ہیں لیکن سبب کیا ہے، کہتے ہیں یہ سبب ہمیں معلوم نہیں ہے. سبب ہم نے آپ کو بتایا نا کچھ دیر پہلے، کس کی کتاب سے، ابن عبد البر کی کتاب سے. سبب ہم نے آپ کو بتایا کہ ابن عبد البر نے جو اسی کتاب کے کچھ صفحے پہلے، یہاں پہ ابن عبد البر کیا کہتے ہیں کہ وہ حاسدین کی وجہ سے ہیں، یعنی حسد کی وجہ سے ان محدثین نے آ کے امام ابو حنیفہ پہ جرح کیا، امام ابو حنیفہ کو نقد کیا ہے. اور وہ کون ہیں، وہ خود حاسدین ہیں. مثلا امام بخاری کے اساتذہ آپ دیکھیں، امام بخاری کے ایک استاد کا نام وہ ہے ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کی کتاب ہے المصنف. المصنف میں آپ دیکھیں وہاں پوری ایک چیپٹر جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت میں ہے. کتاب الرد علی ابی حنیفہ، یہ جو ہے وہ المصنف میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں. یا اسی طرح دیگر امام بخاری کے اساتید کہ وہ انشاءاللہ ہم اگر موقع ملے، کئی اساتید ایسے ہیں جو مشہور تھے کہ یہ افراد امام ابو حنیفہ سے دشمنی رکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ امام بخاری کے استاد تھے، اساتید تھے. اگر ہم جو ہے وہ ایک اور صفحے پہ جائیں تو یہ آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں. میں اس کتاب کی شروع سے پھر آپ کو دکھا دوں. یہ الانتقاء، دیکھیں آپ، الانتقاء فی فضائل الائمۃ الثلاثہ، اس کے یہ صفحہ ہم نے آپ کو دکھایا. وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ کہ اس کتاب میں ہم ذکر کریں گے کہ جو محدثین نے امام ابو حنیفہ کی مذمت کی ہے اور اس کو حاسد قرار دیا تھا. پھر یہ باقی تعلیقات تھا آپ نے دیکھا. اب یہ صفحہ فقال، امام بخاری نے کہا ہے اپنی کتاب میں، کہا الضعفاء والمتروکین. الضعفاء والمتروکین امام بخاری کی کتاب ہے، وہاں پہ کہا ہے ابو حنیفہ النعمان ابن ثابت الکوفی. یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت الکوفی. قال نعیم ابن حماد، نعیم ابن حماد کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سند کے ساتھ کہ ان دونوں نے سفیان الثوری سے نقل کیا، قیل کہ استتیب ابو حنیفہ من الکفر مرتین. یہ علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء المتروکین میں لکھا ہے کہ جناب ابو حنیفہ نے کفر سے 2 دفعہ توبہ کیا ہے، 2 دفعہ وہ کافر ہو گئے تھے. پھر نعیم عن الفزاری، فزاری سے کہتے ہیں کہ میں سفیان بن عیینہ کے پاس موجود تھا. فجاء نعی ابی حنیفہ، یہ اب امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں، کن کے مطابق، علامہ ابن عبد البر کے مطابق، کہ ابو حنیفہ کے نعی آئی، یعنی ان کی وفات کی خبر آئی. تو سفیان بن عیینہ نے کیا کہا، فقال الحمدللہ. حالانکہ مسلمان جب فوت ہو جائیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ جب امام ابو حنیفہ کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سفیان بن عیینہ کہتے ہیں الحمدللہ کان یہدم الاسلام عروۃ عروہ. ابو حنیفہ وہ شخص ہیں کہ جو اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا، تقسیم کر رہا تھا، اسلام کو برباد کر رہا تھا. ما ولد فی الاسلام مولود، مسلمانوں کے گھرانوں میں کوئی ایسا مولود پیدا نہیں ہوا کہ اشر منہ، کہ جو ابو حنیفہ سے زیادہ بدبخت ہوں، زیادہ شریر ہوں. وہ مسلمانوں کے گھروں میں کہیں پیدا نہیں ہوا ہے. ھذا ما ذکرہ البخاری، یہ کس نے ذکر کیا ہے، بخاری نے، یہ امام بخاری نے ذکر کیا. البتہ ہمیں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے، میں کوئی بے انصافی نہیں کرتا. امام بخاری کی جو کتاب ہے الضعفاء، اس میں یہ اقوال موجود نہیں ہے امام بخاری کے. یا تو یہ امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں تحریف ہوئی ہے الضعفاء میں، کہ یہ الفاظ نکالے گئے ہیں،
یا نہ ابن عبد البر جھوٹ بول رہا ہے امام بخاری کے اوپر. تو دونوں طرف میں فیصلہ خود جناب اہل سنت نے ہی کرنا ہے، ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اب وہ کتابیں کہ جو امام بخاری کے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ امام بخاری سے نسبت ان کی ٹھیک ہے، اہل سنت مانتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا امام بخاری نے جناب ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے. یہ اب دیکھیں التاریخ الاوسط، یہ تاریخ الاوسط ہے. تاریخ الاوسط یہ کن کی ہیں؟ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، لابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، اور اس کی تحقیق کس نے کی ہے؟ محمد ابن ابراہیم. ان کی تحقیق ہے اور مجلد ثانی ہے، دوسری جلد ہے. اس کے صفحہ نمبر 37 پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ لے کے آتے ہیں حدیث، وہ روایت لے کے آتے ہیں کہ سمعت اسماعیل ابن عرعرہ. اسماعیل کیا کہتے ہیں کہ قال ابو حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ نے کہا جاءت امرۃ جہم. امرۃ جہم کون ہے؟ وہی جہم ابن صفوان، کہ جو جہمیہ کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، مؤسس ہیں، جن کی تکفیر خود اہل سنت نے کی ہے. کہ یہ جہم بن صفوان کی بیوی آئی الینا ہا ہونا ہمارے پاس، فأدبت نساءنا، اسی نے تو ہمارے عورتوں کو تعلیم دی ہے. ہماری عورتوں کی جو استاد ہیں، جو استانی ہے، وہ جہم ابن صفوان کی بیوی ہیں، کہ جن کی تکفیر خود اہل سنت کرتے ہیں. جہمیہ اساتید ہیں امام ابو حنیفہ کے، جو ہے وہ خاندان کے عورتوں کے اساتید ہیں. دوسری روایت لے کے آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ خود امام بخاری اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں. کن کے بارے میں ہے؟ کوئی عام شخص نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے، کہ اس وقت اکثریت اہل سنت ان کے مقلدین ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ سمیت الحمیدی یقول، حمیدی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نے کہا قدمت الکوفہ، قدمت مکہ، میں مکہ آیا. مکہ میں نے 3 سنتیں جو ہیں وہ ایک حجام سے سیکھی ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، وہ حجام، وہ نئی، کہ جو ایک عام بندہ ہوتا ہے، اس سے میں نے سیکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، اور پھر جو ہے وہ میرے سر کے دائیں طرف سے اس نے جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز کیا. بہرحال ہم اس کی طرف نیچے جو حدیث میں آپ کو بیان کرنا چاہوں دوسرے صفحے پہ YPI دیکھیں. اب یہ کہہ کر پھر جناب حمیدی نے، یہ حمیدی خود امام بخاری کے استاد ہیں، یہ حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، عبداللہ بن زبیر نام ہے ان کا، اور اس سے بھی انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے. حمیدی نے پھر یہاں پہ تعلیقہ لگایا ہے، امام بخاری کے استاد امام بخاری نے یہ تعلیقہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. قال الحمیدی، حمیدی نے کہا ہے فرجل، یہ ابو حنیفہ، یہ شخص لیس عنده سنن رسول اللہ ولا اصحابہ فی المناسک، نہ تو اس کے پاس مناسک میں رسول خدا کی کوئی سنت ہے، نہ رسول خدا کے اصحاب کا کوئی طریقہ ان کے پاس موجود ہے. پھر کہتے ہیں کیف یقلد احکام اللہ فی الموارث، اللہ کے احکام کی کیسے تقلید کی جاتے ہیں، والفرائض والصلاۃ والزکوٰۃ وامور اسلام وفلان وفلان. یعنی یہاں پہ خود یہ جو رجل کہا ہے نا، فرجلون، یہ تحقیر کے لیے کہا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی تحقیر کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے خلاف بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ شخص جو ہے اسے اسلام کا کیا پتہ ہے، اسلام کی سنتوں کا کیا پتہ ہے. تو یہ ایک کتاب جو امام بخاری کی ہے، تاریخ الاوسط، وہاں سے ہم نے آپ کو دکھائی کہ انہوں نے امام بخاری کے مذمت میں یہ روایات نقل کی ہیں. تاریخ الکبیر ایک اور کتاب ہے، کتاب التاریخ الکبیر، یہ بھی کن کی ہے؟ یہ بھی امام بخاری کی ہے. یہاں پہ المجلد الثامن یعنی 8ویں جلد پہ، اور اس کے جو ہے وہ القسم الثانی من الجزء الرابع، یہاں پہ کیا کہتے ہیں، یعنی 4تھی جلد، یہاں پہ صفحہ نمبر 81 پہ امام بخاری وہ امام ابو حنیفہ کا ترجمہ شرح حال نقل کرتے ہیں. 2253 نمبر پہ یہ ان کا شرح حال ہے. نعمان بن ثابت ابو حنیفہ الکوفی، امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے. یہ نعمان بن ثابت، اس سے عباد بن عوام فلاں نے حدیث لی ہے، کانا مرجعن، وہ پہلے ہم جہمیہ کے بارے میں پڑھیں نا، یہ مرجعہ ہیں. امام ابو حنیفہ مرجعی ہیں، کانا مرجعن سکتوا عنہ. جو محدثین ہیں
انہوں نے اس کی توثیق نہیں، ان کی روایات قبول نہیں کی، خاموشی اختیار کی، ان کی روایات قبول نہیں کی. کان مرجعا سکتوا عنہ. اور پہلے بھی میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا ذہبی سے کہ جہاں پہ جناب ذہبی کہتے ہیں کہ امام بخاری ادب کی وجہ سے سکتو کا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ جن کے بارے میں سکتو کے الفاظ استعمال کریں وہ صحیح طرح سے ٹکا کے مجروح آدمی ہوتا ہے، اس کے اوپر جرا ہوتی ہے. یہ ہم شاید شروع کے کچھ کلپوں میں بیان کر چکے ہیں. مرجعا سکتوا عنہ کہتے ہیں وہ مرجعی ہیں. اور مرجعی کون ہیں؟ اور اس کے لیے بھی آپ اہل سنت کی طرف جائیں، وہ قابل حدیث بھی نہیں ہیں، ان کی تکفیر بھی کیے گئے ہیں، ان کو بدعتی بھی کہا گیا ہے، ان کے اقسام بھی بیان کیا ہے، مرجعۃ المتکلمین، مرجعۃ الفقہاء، یہ پورے جو ہے وہ موجود ہے اہل سنت کی کتابوں میں. اب یہ ہے کہ فی الحال جو ہمارے پاس ہے صحیح بخاری میں کیا کچھ موجود ہے یا نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے متعلق. اس کے لیے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوری صحیح بخاری اول سے آخر تک پڑھ لیں، آپ کے پاس کوئی ایک حدیث بھی امام ابو حنیفہ سے نظر نہیں آئے گی. امام ابو حنیفہ سے ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے اس صحیح بخاری میں. اور تعجب کی بات کیا ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی حدیث موجود نہیں امام ابو حنیفہ، دیکھیں اہل سنت کے ایک میجارٹی کے امام، اس سے حدیث بھی نقل نہیں کی ہے امام بخاری نے. چلے نقل نہیں کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جالب بات یہ ہے کہ نہیں، اس کتاب میں طعن کیا گیا ہے، اس کتاب میں رد اختیار کیا گیا ہے کس پہ؟ امام ابو حنیفہ پہ. بلکہ اس کتاب کا آغاز پہلی حدیث ہی امام ابو حنیفہ کے رد میں ہے. ظاہر ہے امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، یہ ایک وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی مقدمہ موجود نہیں ہے، یعنی بلا مقدمہ کتاب ہے. اور ذہبی نے پھر لکھا ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے اس کتاب کی اور اس کے سند میں پہلا راوی ہے، یہ امام ذہبی نے لکھا ہے حدثنا حمیدی. کہتے ہیں یہ حدثنا حمیدی کل خطبہ، یہ خطبہ ہے، یہ اس کتاب کا خطبہ یہی ہے، حدثنا حمیدی. تو یہ جو حدثنا حمیدی کہہ کر امام بخاری نے اس کتاب کا آغاز کیا ہے، یہاں پہ علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ایک کتاب کا خطبہ ہے. اچھا حمیدی کہہ کر کیا کہا ہے؟ حمیدی کہہ کر امام بخاری نے نقد کیا ہے، طعن کیا ہے اپنے مقدمہ باندھ کر امام ابو حنیفہ کے اوپر. یعنی یہ ایک بہت ہی جالب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اوپر طعن جو کیا ہے کتاب کے شروع سے ہی کیا ہے. اور کتاب کی پہلی حدیث ہی شہباز بھائی وہ امام ابو حنیفہ کے نقد میں کی ہے، چونکہ احناف کے ہاں یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ احناف کے ہاں درست نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ درست نہیں تھا. حمیدی کی، جی یہ حمیدی کی کتاب ہے. اس سے آغاز کر کے، حالانکہ وہاں پہ کوئی تک ہی نہیں بنتا اس روایت کی، چونکہ کتاب کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی ہے، پہلی کتاب بدء الوحی ہے، وحی کے ابتدا. اچھا وحی کے ابتدا میں یہ حدیث لانا کہ انما الاعمال بالنیات، کوئی ربط بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو یہ کہہ کر خود جو حمیدی ہے وہ کیا کہتا تھا ابو حنیفہ کے بارے میں؟ جی ظاہر نہیں، ان کے تو طعن بہت زیادہ کہ ابو جیفا، یعنی جب بھی اس کا ذکر آتا جی ابو حنیفہ کا تو اسے ابو جیفا کہتا. اسے ظاہراً لوگوں نے یہ بھی ایک احتمال دیا ہے کہ حمیدی کیونکہ اب ابو حنیفہ کی نسبت اس قدر متشدد تھا اور اسے اس طرح کے القابات دیتا تھا، تبھی بخاری نے ابتدا ہی اسی سے کی، حمیدی سے کی ہے. جی بالکل. اور امام بخاری جو ہیں وہ جناب حمیدی کی، جو حمیدی ہے عبداللہ بن زبیر، اس سے سخت متاثر انسان ہیں، بہت متاثر ہوئے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً کئی سال وہ بیٹھ کر ان سے حدیث لی ہیں، ان کی شاگردی کی ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو پہلی حدیث ہے، جو پہلا راوی ہے، چونکہ وہ سخت حمیدی، بہت سخت مخالف ہیں، امام ابو حنیفہ کے دشمنوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کیا جاتا ہے اس کتاب کا. اچھا اس سے بھی بڑھ کر میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک کتاب ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، وہ جناب ابو بکر ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. یعنی بہت ہی تعجب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مجھے کہنا پڑے گا تعجب سے، کہ فقط یہ نہیں ہے کہ صرف ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی ہے، یا فقط یہ نہیں ہے کہ حمیدی مخالف ہیں اس لیے جو ہے وہ امام بخاری نے جناب امام ابو حنیفہ سے
حدیث نہیں لی ہے، نہیں، بلکہ جو امام بخاری کی کتاب ہے، کتاب جو امام بخاری کی موجود ہے صحیح بخاری، اس میں باقاعدہ ایک چیپٹر وہ امام ابو حنیفہ کے رد میں ہے۔ ایک دفعہ تو ہم کہیں نا کہ امام یعنی خود ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب نہیں، خود امام بخاری کی یہی صحیح بخاری، اس میں ایک کتاب ایک چیپٹر وہ رد ہے امام ابو حنیفہ کے اوپر۔ یہ بڑے تعجب سے سروں کو، لیکن تعجب ہے کہ اس وقت جو احناف ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، وہ بھی بخاری بخاری کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کے جو امام بخاری ہیں وہ سخت ترین دشمن ہے آپ لوگوں کا۔ یہ دیکھیں کتاب الحیل فی رد، یہ کتاب صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 1722 پہ آپ دیکھیں کیا ہے، کتاب الحیل۔ یہ کتاب الحیل جو ہے یہ نقد ہے کن کے اوپر؟ امام ابو حنیفہ کے اوپر، احناف کے اوپر، چونکہ جو امام ابو حنیفہ تھے وہ حیلِ شرعیہ اس کے قائل تھے، اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں محمد ابن حسن الشیبانی، ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے حیلِ شرعیہ کے اوپر، تو انہوں نے محدثین جو ہیں وہ حیل کے خلاف بولتے ہیں، حیل کا نقد کرتے ہیں، اسے درست نہیں سمجھتے۔ یہاں پہ کتاب الحیل لا کر امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پہ نقد کیا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو بعض الناس کے جو کتابیں ہم نے میں آپ کو بتا دی کہ بعض الناس کے جو الفاظ ہیں وہ یہیں سے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے یہاں پہ اس کتاب میں یعنی حیل میں امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ کہا ہے بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ سے مراد ان کے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ سے مراد ان کے وہ امام ابو حنیفہ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتاب الحیل اگر دیکھیں جی، اس میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو کچھ صرف بعض الناس دکھا رہا ہوں، وقال بعض الناس، پھر کہتے ہیں وقال بعض الناس، دوسری سے وقال بعض الناس، اس میں وقال بعض الناس، قال بعض الناس، وقال بعض، بہرحال یہ فاجاز خاذ الخداع بین المسلمین، اس شخص نے اجازت دی ہے بین المسلمین اس خداع، دھوکے کی جائے کہ مسلمانوں کے درمیان دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جو میں یہاں پہ اس کو جو بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ بعض الناس انہوں نے لکھا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بعض الناس کہہ کے نقد کیا ہو، نہیں، بلکہ وہی طریقہ کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ میں اختیار کیا گیا ہے وہ یہاں پہ بھی اختیار کیا گیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کیا کیا ہے؟ حدیث نقل کی ہے رسول اللہ کی، اور پھر کہا ہے کہ ابو حنیفہ نے اس حدیث کی مخالفت میں یہ فتویٰ دیا ہے، جو اس حدیث کے ساتھ معارضت رکھتی ہے، مخالفت ہے اس حدیث کی، یعنی وہ دراصل ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث کو پتہ نہیں یا پتہ بھی ہے، پھر بھی انہوں نے حدیث کی مخالفت میں فتویٰ دیے ہیں۔ سیم یہی کام امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب الحیل میں کیا ہے، یہاں پہ بھی وہ حدیث نقل کرتے ہیں اور پھر نام امام ابو حنیفہ کا نہیں لیتے، نام پھر لیتے ہیں کہ قال بعض الناس، پھر ان کا فتویٰ نقل کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ رجوع کریں کتاب الحیل کی طرف، آپ ہمیشہ حتماً آپ جا کے کتاب الحیل کا مطالعہ کریں، جس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ضرور آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، اس پہ شہباز بھی ایک جالب بات یہاں پہ میں آپ کی جو ہے توجہ یہاں پہ وہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک جالب بات کیا ہے؟ وہ جو دفاع بخاری تھا نا، جو آپ نے کتاب مجھے دکھائی تھی، جس کے اوپر تحقیق ارشاد الحق اثری نے کی ہے، وہ کتاب میں نے دیکھی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو بعض الناس امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، اس سے تجھے کہاں سے پتہ چلا کہ مراد ابو حنیفہ ہے؟ بعض الناس کا مطلب کیا ہے؟ بعض افراد، تو یہاں ابو حنیفہ مراد کیا ہے؟ اچھا، میں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، جب میں پھر ہاں میں ظاہر ہے کوئی بات ہونی چاہیے۔ اچھا، اور تو کیا نکال کے لے آئیں کہ بعض افراد سے مراد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ ہیں۔ کس سے نکال؟ کسی اور محدث سے نہیں، حمیدی سے نکال کے لائے، جو حمیدی سے متاثر ہیں۔ یہ اگر دیکھیں یہ کتاب المجروحین، دیکھیں اگر ہمارے دوست آپ کو دکھا سکیں، کتاب المجروحین من المحدثین ابن حبان کی جو کتاب ہے، اس کی دوسری جلد پہ یہ کہ صفحہ نمبر 411 پہ یہاں پہ وہی حمیدی سے روایت ہے۔ محمد بن منصور الجوار کیا کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی کو دیکھا، چونکہ ان کی کتاب تھی الرد علی ابی حنیفہ، انہوں نے خود بھی ایک کتاب لکھی تھی الرد علی ابی حنیفہ، یقرأ کتاب رد علی ابی حنیفہ فی المسجد الحرام،
وہ مسجد حرام میں یعنی کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں لوگوں کو؟ رد علی ابی حنیفہ، یعنی امام ابو حنیفہ کا نقد وہ اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے تھے، الہی شرعی وظیفہ، کہ جو ہماری اس وقت رسپانسبلٹیز ہیں وہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا نقد کیا کریں۔ یہ حمیدی یہی ہے جو کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر وہ امام ابو حنیفہ کا نقد کر رہے ہیں۔ یہ کتاب الرد علی ابی حنیفہ وہ پڑھا رہے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لے رہے تھے۔ قال بعض الناس کذا، یہ کیا کہتے ہیں؟ قال بعض الناس کذا، بعض افراد ایسی بات کر رہے ہیں۔ فقلت له، یہ محمد بن منصور پوچھتا ہے کہ میں نے کہا اگر امام بخاری ہی ہیں جو یہ کتاب رد علی ابی حنیفہ سے تم پڑھ رہے ہو تو فکیف لا تسمیہ، نام کیوں نہیں لیتے ان کا؟ نام لیا کریں۔ قال، جواب کیا، اکرہ ان اذکرہ فی المسجد الحرام، میں اسے پسند نہیں کرتا کہ ابو حنیفہ کا نام کعبۃ اللہ شریف میں یعنی مسجد حرام میں لے لوں۔ مسجد حرام میں وہ جناب ابو حنیفہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی ایک تعجب سی بات ہے، اور یہیں سے ثابت ہے کہ جس طرح وہ قال بعض الناس لکھا ہے امام بخاری نے، وہ یہاں پہ ہے۔ دراصل وہ قال بعض الناس جو انہوں نے کہا ہے وہ دراصل انہوں نے اپنے استاد حمیدی سے سیکھا ہے۔ بس دوسری بات جو ہے ہم نے دیکھ لیا، ایک تو یہ کہ خود اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری نے، جیسے ابن عبد البر سے میں نے پڑھ لیا، امام بخاری متعصب ہیں، وہ تعصب کرتے ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اوپر نقد کیا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کی، امام بخاری کی کتابوں سے، تاریخ الاوسط سے، تاریخ صغیر سے بھی ہم نے دکھا دیا، نیز صحیح بخاری سے بھی کتاب الحیل یا جو پہلی حدیث ہے اور حمیدی کے شاگردی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دی۔ اب میں آپ کو خود ایک اور بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ چل جائیں، یہ بھی آپ دیکھیں۔ اور یہ کن کی کتاب ہے؟ معذرت میں اگر یہ لے کے آؤں اور آپ کے سامنے میں یہ رکھوں، یہ زیلعی کی کتاب ہے، نصب الرایہ تخریج احادیث الہدایہ، یہ جناب زیلعی کی کتاب ہے۔ اچھا، زیلعی اور طحاوی یہ ایک دو ہی ایسے ہیں کہ جو محدثین بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، باقی تو آپ کو ایسے کاتب یعنی محدث جو انہوں نے حدیثیں لکھی ہوں اور حنفی وہ بہت کم ہیں۔ اس کے جزء اول پہ صفحہ نمبر 433 پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فالبخاری مع شدت تعصبہ وفرط تحملہ علی مذہب ابی حنیفہ، بخاری اب احناف مذہب ابی حنیفہ کی شدت کے ساتھ اور افراط کی حد میں وہ ان کے مخالف سے دشمنی کرتے تھے۔ پھر کہتے ہیں والبخاری کثیر تتبع لما یرد علی ابی حنیفہ فی السنہ، امام بخاری وہ بہت زیادہ تتبع کرتے تھے کہ وہ احادیث ڈھونڈ کے لائیں جو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ہے، جو امام ابو حنیفہ کے رد میں ہے۔ فیذکر الحدیث، حدیث کو ذکر کرتے ہیں، ثم یعرض بذکرہ، پھر جو ہے فیقول قال رسول اللہ کذا و کذا، کہتے ہیں رسول خدا نے یہ کہا ہے، وقال بعض الناس کذا و کذا، سیم وہی بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ یشیر ببعض الناس الیہ، یہ جو بعض الناس لکھتے ہیں اس سے ان کی مراد کیا ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ پورے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں، بہرحال یہ کچھ ویقصد الرد علی ابی حنیفہ، یہ ایک الگ باتیں ہیں کہ جو ہم لے کے آئے ہیں۔ اب میں اگر اپنے دوستوں کے سامنے خود اعلاء السنن سے بھی دکھا دوں، اعلاء السنن، یہ ہے اعلاء السنن، مقدمہ اعلاء السنن ابو حنیفہ و اصحابہ المحدثون، یہ یہاں پہ کتاب ہے مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کے اوپر جو تعلیقہ یا جو افادہ دیا وہ کس نے کی ہیں؟ وہ مولانا شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 33 پہ آپ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کبرت کلمت تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ جو محدثین نے ہمارے امام، چونکہ یہ خود احناف ہیں، حنفی ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ کے اوپر نقد کیا ہے، یہ سب جھوٹ بولا انہوں نے، یہ سارے جھوٹ ہیں۔ فواللہ لم یولد فی الاسلام بعد النبی و اصحابہ ایمن و اسعد من النعمان ابی حنیفہ،
وہ تو کیا کرتے تھے نا، پہلے محدثین کہا کرتے تھے کہ اس سے امام ابو حنیفہ سے زیادہ بدبخت بچہ پیدا نہیں ہوا اسلام میں. یہ کہتے نہیں، صحابہ اور نبی کریم کے بعد امام ابو حنیفہ سے زیادہ بہترین انسان پیدا نہیں ہوا. پھر کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں یہ بڑا عجیب ہے. دلیل و ذالک، وہ دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ پہ طعن کیا ہے ان کے مذہب تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ماننے والا ہی کوئی نہیں ہے، مقلد ہی کوئی نہیں ہے. وانتشار مذہب ابی حنیفہ، جبکہ امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہ منتشر ہو چکا ہے، کونے کونے میں موجود ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا حنیفہ، یہ سیم وہی حدیث جو کہتے ہیں کہ یا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بکر. یہاں پہ کہتے ہیں نہیں، مومنین اگر چاہتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف امام ابو حنیفہ کو چاہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو روایات بخاری کے ہیں، یہ میں بخاری کو طعن نہیں کرتا، میں بخاری کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، بخاری جیسے سنتا ہے اسی طرح بیان کرتا ہے. کہتے ہیں میں یہاں پہ بخاری کا ایک اور استاد کہ جو وہ بھی سخت مخالف ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ نعیم ابن حماد ہیں. کہتے ہیں یہ نعیم ابن حماد کی کارستانیاں ہیں. نعیم ابن حماد کی وجہ سے اچھا عجیب ہے. وَإِن كَانَ حَافِظًا لِلْأَحَادِيثِ، وہ اگرچہ حافظ للأحادیث ہیں، بعضوں نے اس کی توثیق بھی کی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے. یہ دیکھیں آپ بخاری کے استاد ہیں، صحیح بخاری میں اس سے روایات ہیں، نعیم ابن حماد سے صحیح بخاری میں روایات ہیں، لیکن نسائی نے کہا یہ ضعیف ہے. غیر نسائی نے کہا نا یضع الحدیث فی تقویت السنہ، احادیث کی تقویت کے لیے وہ اور حدیثوں کو گھڑ لیتا تھا، یعنی وضاع ہے. اور یہ وضاع شخص، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث عند اہل السنہ الامام البخاری کے استاد ہیں. پھر کیا کہتے ہیں محدثین، کان یضع الحدیث فی تقویت السنہ وحکایات. اور چونکہ امام ابو حنیفہ کا مخالف ہیں تو اپنی طرف سے امام ابو حنیفہ کے خلاف یا احناف کے خلاف وہ کہانیاں گھڑتا ہے. کلھا کذب، ساری کی ساری جھوٹی ہیں. جیسا کہ تہذیب و تہذیب میں کہتے ہیں آیا ہے، کہتے ہیں کہ نعیم ابن حماد وضع کتباً فی الرد علی ابی حنیفہ وانی واللہ اجل نعیم ابن حماد نسبتہ الی الوضع فی الحدیث النبوی. یہ کہتے ہیں نہیں، میں خود نہیں کہتا کہ یہ وضع کیا کرتا ہے، ولیکن لا شک فی کونہ شدیدا علی الحنفیہ، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سخت قسم کے حنفیوں سے وہ بغض رکھتا تھا، متعصبا علی امامہ، ان کے امام حنفیوں کے جو امام ہیں اسے تعصب. فلا یقبل قولہ ولا روایتہ فی حقہ ابدا، اصلا ایسا قول، ایسی روایت کہ جو احناف کے فیور میں ہوں وہ قبول نہیں کرتے تھے. آخر میں میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے ایک کتاب ہے جو اردو میں چھپی ہے اور وہ بھی امام بخاری کے خلاف ہے. اس میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث. یہ علامہ سعید خان ملتانی صاحب کی کتاب ہے. ناشر جو ہے محمد منظور معاویہ ہے، خادم مرکزی اشاعت توحید و سنہ. یہ کتاب کا دوسرا صفحہ بھی آپ دیکھیں. بہت ہی یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہو جائیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. اس میں صفحہ نمبر 1 پہ سے آپ شروع کریں، یعنی جو مقدمہ ہے. کہتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا، میں جب حدیث پڑھنا چاہی، میں نے تو امام بخاری کو اٹھایا. اسی ولولہ عشق میں ڈوبتے ہوئے بخاری کا مطالعہ ذرا امعان نظری سے شروع کیا، یعنی دقت سے میں نے شروع کیا. تو یہ بھی نظر آیا کہ بخاری صاحب اپنی اساتذہ کے 10 سلسلے اسناد میں اس طرح بھی یہ طرح بھی لگا دی کہ اپنے اساتذہ کے استاد حدیث، امام اعظم، استاد الاساتذہ، سراج الامت، رسول اللہ کی پیشن گوئی، تابعی صغیر امام ابو حنیفہ کے آپ فضائل دیکھیں. امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ لکھ دیا کہ یہ مسلمانوں سے دھوکہ اور فراڈ کرنے والا تھا. چونکہ یہ الفاظ یقول ھذا الخداع بین المسلمین، یہ الفاظ چونکہ وہاں پہ ہے کہ اجاز الخداع بین المسلمین، ہم نے آپ کو صحیح بخاری سے دکھا دیے. کہتے ہیں یہ جب میں نے پڑھ لیا تو اچانک خیال آیا کہ محدث دارقطنی وغیرہ کے ذہن رسا بیان میں واقعیت ہے کہ بخاری ضعیف فی الحدیث اور متعصب ہے. یہ سید احمد خان صاحب جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ بخاری سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا ورنہ حنفیت تباہ ہو جائے گی.
کہ اس نے اپنے شیخ المشائخ کو بھی معاف نہیں کیا، تو دوسروں کے ساتھ کیا رواداری برتیں گے؟ بہر کیف امام موصوف کے فضائل اور کمالات کے اعتراف کے باوجود، یعنی امام بخاری کے فضائل اور کمالات کے باوجود افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ فقہی یا مسلکی تعصب سے بالاتر ہو کر اگر امام صاحب یعنی امام بخاری کتاب لکھتے تو چشم ما روشن دل ما شاد، تو ان کی کتاب ہمارے لیے وہ بہترین کتاب ہوتی۔ پھر لکھتے ہیں حق و باطل کا معیار قلت و کثرت نہیں ہوتا، قوت و ضعف پر ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پر کتنے قوی اور زوردار اعتراض ہیں اور بخاری میں کتنی زبردست غلطیاں ہیں، قرآن مقدس کے خلاف کتنے ریمارکس ہیں، عزت و حیثیت نبویہ پر کتنے اہانت آمیز فقرے ہیں اس صحیح بخاری میں، اصحاب نبی پر کس قدر بہتانات ہیں، تو پھر بخاری صاحب کی کتاب اصح الکتب کے بجائے صحیح الکتب بھی نہیں کہی جا سکتی، جیسا کہ ناظرین دیکھیں گے۔ نیکسٹ صفحے میں کہتے ہیں ہم نے حسب توفیق صرف اور صرف ذب عن القرآن یعنی قرآن کے دفاع اور رسول کے دفاع کے لیے یہ پہاڑ سر پر رکھ لیا ہے۔ بسط تعصب کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہلوا کر امام صاحب کے نام پر تجوریاں بھر رہے ہیں، وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ دیکھو جی احمد سعید نے اب امام بخاری پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے ہیں، یعنی یہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین یہ بھی اب بخاری کے دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ بخاری کا اکثر حصہ احناف کے صریح خلاف واقع ہوا ہے۔ بخاری کا اکثر حصہ احناف کے خلاف ہے، احناف کی مخالفت میں، پھر بھی اپنے آپ کو حنفی کہلوانے والے بخاری شریف کا ختم شریف پڑھتے ہیں، یعنی ہاں یہ بڑے تعجب کی بات ہے، یعنی آپ ایسی کتاب کا ختم پڑھتے ہیں جس میں آپ کے امام کے بارے میں کیا سے کیا کہا گیا ہے، جس کا لکھنے والا آپ کے امام کا سخت ترین مخالف ہے، جس کے لکھنے والے نے آپ کے امام کو مرجعی کہا ہے، جس کے لکھنے والے نے آپ کے امام سے ایک حدیث بھی نہیں لی ہے، اور اسی بخاری کا ختم آپ اپنے مدارس میں ختم بخاری ختم بخاری۔ پھر کہتے ہیں کہ وبا و تعاون میں بخاری کا ورد پڑھتے ہیں، جب بھی مشکل ہوتی ہیں تو بخاری کے ورد کرتے ہیں، اور پھر امام کا نام تک نہیں لیتے، تو کیوں پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ احناف کو مخاطب کر کے اہل سنت عالم وہ کہتے ہیں جب تمہیں شرم نہیں آتی تو پھر تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اینڈ پہ کہ کوئی محدث اور فقیہ ایسا نہیں جو تلمذاً قراءتاً سماعاً امام ابو حنیفہ کا شاگرد نہ ہو، اور کوئی محدث اور امام مجتہد ایسا نہیں پایا گیا جو امام اعظم کو تابعی صغیر نہ کہتا ہو، اور کوئی شعبہ اجتہاد ایسا نہیں جس میں امام اعظم نے حضرت ابن مسعود کے نقش قدم کے خلاف اور اصول عائشہ صدیقہ کے خلاف کیا ہو، یعنی امام ابو حنیفہ۔ سب سے زیادہ فضیلت امام صاحب کی یہ تھی کہ قرآن میں غوطہ زن رہ کر ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہوتی اس کو کاٹ کر رکھ دیتے تھے۔ یہی طرز امنا صدیقۃ طاہرہ کا تھا، جس نے بستر رسالت پہ بیٹھ کر سبقاً قرآن پڑھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب سے زیادہ مقدار میں روایات مروی نہ ہوئی، کیونکہ آپ کے سامنے کھرے کھوٹے کی پہچان کی کسوٹی قرآن پاک تھا۔ چنانچہ جس محدث کی نظر میں صرف جمع روایات پر تھی، جس محدث کی نظر جمع روایات پر تھی، ان کے کتب میں قرآنی بصیرت بہت ہی کم ہے، اسی وجہ سے ان کی روایات اکثر قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ بہرکیف امام صاحب کی قرآن پہ نظر عمیق تھی، کیونکہ ہر علم کی میزان قرآن ہی تھا، یعنی امام ابو حنیفہ۔ ہم خدام نااہل ہونے کے باوجود نقال ہیں، تو انہیں اسلاف کے طرز پہ نقال ہیں۔ قرآن کے ظاہر بیان کے خلاف قطعاً کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہمیں اپنے ائمہ
جو ہمارے اہل بیت کے ائمہ نے صاف صاف واضح کہا ہے کہ قرآن کے خلاف اور مخالفت میں کوئی روایت ہے تو وہ قبول نہ کریں۔ امام بخاری چونکہ روایت کے پرستار تھے، قرآنی بصیرت سے خالی آدمی، امام اعظم کو خدا نہ کہیں تو اور کیا کہیں، فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، یعنی کہ یہ شکوہ بھی ہم اللہ سے کریں گے کہ یہ امام بخاری نے ہمارے امام ابو حنیفہ کو وہ الخدا یعنی دھوکہ دینے والا شخص کہا ہے یا دھوکہ دینے کی اجازت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تک جو مطالب ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھ لی ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی امام ابو حنیفہ کا نقد کیا ہے جو صحیح بخاری ہے، نیز دیگر تاریخ صغیر اور تاریخ اوسط میں بھی امام بخاری کو نقد کیا ہے، نیز امام بخاری کو نہ فقط نقد کیا ہے بلکہ امام بخاری کے جو سرسخت ترین دشمن تھے ان کے شاگرد ہیں، جیسے نعیم بن حماد کے جو حدیثیں بھی گھڑنے والا ہے، اور نیز حمیدی، انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر احناف کی طرف دیکھتے ہیں، احناف کی طرف سے بڑے حملے ہوتے ہیں اور وہاں سے محدثین کی طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی کئی کتابیں اسی بخاری کے اوپر آپ کو اہل حدیث اور احناف کی نظر آئے گی، جہاں پہ احناف نے اہل حدیث کا رد کیا ہے، اہل حدیث نے احناف کا رد کیا ہے۔ کیوں؟ صرف بخاری کے اوپر۔ امام بخاری سخت ترین مخالف تھے امام ابو حنیفہ کے، جو اپنی کتاب میں 7,000 سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، ایک روایت بھی اہل سنت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ سے نقل نہیں کی ہے۔ دوسری طرف خود جو علماء اہل سنت احناف ہیں، انہوں نے بھی نقد کیا ہے امام بخاری کو، انہوں نے بھی امام بخاری کے نقد میں الفاظ لکھے ہیں، جیسا کہ مشہور جو علماء ہیں، کوثری ہیں یا دیگر جو افراد ہیں، انہوں نے بھی بالکل واضح الفاظ میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ امام بخاری نے امام ابو حنیفہ پہ نقد کیا ہے اور نقد کے جوابات دیے ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ بلکہ احمد سعید خان کے مطابق تو احناف کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ختم بخاری کرتے ہیں، احناف کو شرم آنی چاہیے، وہ بخاری کو اپنا امام مانتے ہیں، اور چونکہ ان کو شرم نہیں آتی لہٰذا ان کی جو مرضی جو کچھ کریں تو یہ پھر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔